بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 7 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب العاشر، اسی طرح التدریب الحادی عشرہ۔ تو آج کی جو 2 ہم مشقیں پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر جو جملے ہم سیکھیں گے، جن کی پریکٹس کریں گے، تو یہ بھی ہمارے عام طور پر رائج جملوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کی بھی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے آپس میں گفتگو کے دوران۔ مثال کے طور پر سامنے والے سے پوچھنا ہو آپ کی بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو چند جملے ہوتے ہیں، تو ان کی ان دونوں مشقوں کے اندر پریکٹس کروائی جائے گی۔ تو کہتے ہیں التدریب العاشر، 10ویں مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ کہتے ہیں آپ سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو اب یہاں پر اسلوب اور طریقہ کار آپ بارہا یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں دیگر مشقوں کے اندر، اسی طرح جو المستوى الاول آپ نے پڑھا ہے تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن آج کی جو دو مشقیں ہیں، تو ان کو ہم نے حل کس انداز میں کرنا ہے، تو اس کا تھوڑا سا طریقہ انہوں نے الگ بیان کیا ہے۔ وہ اس انداز میں ہے کہ جو انتا، زینب، اسی طرح دیگر جو الفاظ اسی لائن کے اندر نیچے آئیں گے، تو ان سے آپ نے سوال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انتا، یہ مذکر کی، مخاطب کی ضمیر ہے، تو اب اس کو آپ نے سوال میں لینا ہے، یعنی بھائی کا اگر سوال کرنا ہے تو یہ سامنے والا جو آپ کے سامنے ایک مرد حضرات میں سے ہوگا، تو اس سے آپ نے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال میں آپ نے بھائی کے لیے لفظ لے کے آنا ہے یا بہن کے لیے لے کے آنا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ جو آگے والی 2 درمیان والی لائن ہے، اخن واحد، اختن واحدہ، اس طرح اس کے نیچے جو آ رہی ہیں، تو یہ چونکہ جواب کے اندر واقع ہونی ہے، تو پھر سوال بھی ہم نے اسی طرز کا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر جواب میں جو یہاں پر اشارہ دیا جا رہا ہے وہ اخون کے والے سے ہے، بھائی کے والے سے ہے، تو آپ نے پھر سوال کے اندر بھی اسی کو ذکر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کم اخن، تو اب یہ ہم اختن نہیں لے کے آئے، اخن کیوں لے کے آئے؟ تو اس وجہ سے کہ اخون واحد انہوں نے آگے اشارہ دیا ہوا ہے کہ جواب کے اندر آپ نے یہ جملہ بولنا ہے، یہ لفظ لے کے آنا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے۔ تو اب جب جواب کے اندر یہ لے کے آنا ہے، تو لہٰذا سوال کے اندر بھی ہم اسی کو ذکر کریں گے۔ تو لہٰذا کم اخن، تو یہ اخن تو ہم نے جواب سے جو اشارہ دیا جا رہا تھا اس سے دیکھ کر ہم نے یہاں پر سوال میں لکھ لیا، تو یہ کم استفہامیہ ہے، تو کم اخن، تو یہ اس کو دیکھ کر ہم نے اتنا سوال بنا لیا۔ اب آگے جو شروع میں انہوں نے ضمیر دی ہوئی تھی مرفوع منفصل، تو اس کو ہم نے آگے یوز کرنا ہے۔ انتا جو سامنے ضمیر تھی، تو اب لدئی کا، تو اب یہاں پر لدا کی جب اس کی طرف اضافت ہوئی، تو یہ جو مرفوع منفصل تھی یہ مجرور متصل ہوگی۔ تو ضمائر کے والے سے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، تو ضمائر کا سبق اور اسی طرح اعداد کا جو سبق ہے، اس کو ایک دفعہ ضرور آپ تکرار کر لیجئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب پھر یہاں پر 3 طریقے ہیں، یعنی یہاں پر انہوں نے ایک طریقہ جو استعمال کیا نا لدا والا، تو اب لدا کا یعنی لدئی کا، تو اسی طرح اندہ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور لام الف یعنی لا کا، ٹھیک ہے؟ تو لام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہم نے شروع میں جو حوار پڑھی تھی، تو وہاں پر میں نے یہ عرض کیے ہوئے تھے، تو یہاں پر یہ مطلب ایک ایک کر کے استعمال کریں گے، لیکن تینوں کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال سوال ہمارا بنا کہ کم اخن لدئی کا، کم اخن اندہ کا، کم اخن لاکا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں طرز کے سوال اس کے اوپر بن سکتے ہیں۔ لدیا اخن واحد، اب یہاں پر بھی اسی طرح تینوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اندی اخن واحد، اسی طرح لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ آگے زینب کے لیے آپ نے سوال کرنا ہے، تو کم اختن لزینب، اب یہاں پر اختن کیوں لے کے آئے؟ تو اس لیے لے کے آئے کہ جواب کے لیے انہوں نے آگے انڈیکیٹ کیا ہوا، اشارہ دیا ہوا ہے کہ اختن واحد، واحدہ آپ نے ذکر کرنا ہے، تو لہٰذا اسی سے ہمیں اشارہ مل گیا، تو ہم نے سوال پھر اسی طرح کا کر دیا۔ کم اختن لزینب، زینب کی سسٹرز کتنی ہیں، زینب کی کتنی بہنیں ہیں، زینب کی ہمشیرہ کتنی ہیں؟ تو جواب کے اندر کہتے ہیں لہا اخت واحدہ۔ تو اب یہاں پر چونکہ ایک دفعہ نام ذکر ہو چکا ہے، تو اب اس نام کو دوبارہ لانا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی جگہ پر پھر ہم ضمیر کا اعادہ کریں گے، ضمیر کو لے کے آئیں گے، تو لہٰذا وہ مؤنث نام تھا، تو لہٰذا یہاں پر لہا کہہ دیا۔ اگر بالفرض یہاں پر خالد ہوتا تو پھر یہاں پر ہونا تھا لہو، ٹھیک ہے؟ تو لہا اخت واحدہ، اس کی ایک بہن ہے۔ اب یہاں پر یہ 2 مثالیں ہیں، تو ان کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے،
تو اس کو ہر اینگل سے دیکھ لیں ایک دفعہ، تو پھر آگے والی ساری یہ مشق اسی طرح ہے سیم۔ آگے آمینہ اور نبیل کے والے سے سوال ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی آ جائے گا۔ تو جواب سوال کس انداز میں بنانا، تو یہ آپ کو جواب جو درمیان میں عبارت لکھی ہوئی اس سے پتہ چلے گا۔ تو اخوان، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اسی حساب سے سوال ہو جائے گا، کم اخن لآمینہ، تو لہا لدیہا، ٹھیک ہے، یا لداہا، تو اس طرح اندہا، جو بھی آپ لگانا چاہیں، تو اخوان آ جائے گا۔ آگے نبیل ہے، تو یہاں پر اختن کے ذریعے سوال ہوگا، کم اختن لنبیل، جواب کے اندر لہو ضمیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، لام کے ساتھ جواب اور ہو ضمیر یعنی ہا ضمیر جو ساتھ مذکر کی ٹیچ ہے، لہو، تو آگے اختان۔ آگے انتم ضمیر یعنی سوال کے اندر لے کے آنا ہے، یعنی تم لوگ، تو جواب کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے ثلاثۃ اخوہ، تو اخوہ یہ اخون کی جمع، تو مطلب یہ ہے کہ کم اخلکم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جواب کے اندر آ جائے گا لنا یا لدینا یا عندنا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہیں، تو یہاں پر اگرچہ یہ جمع کے لیے سوال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جس طرح ہم السلام علیکم ایک کے لیے بھی یہی استعمال کرتے ہیں، جمع کے لیے بھی یہی، اسی طرح بعض اوقات یہ سامنے والا اگر ایک ہو تو اس سے بھی یہ جمع والا سوال کر لیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کم اخلکم، خواہ وہ سامنے والا ایک ہو خواہ جمع ہو، تو یہ یوز عام طور پر ہوتے ہیں، جس طرح کیف حالکم، ٹھیک ہے، یہ بولا جاتا ہے، ویسے کیف حالکا۔ تو بہرحال آگے انتن ہے، تو یہاں پر اختن لکنہ، ٹھیک ہے، اختن لکنہ، تو جواب کے اندر وہ آ جائے گا لدا، مطلب جو بھی آپ لگانا چاہیں، لنا لدینا عندنا۔ آگے انتی، تو یہاں پر کم اخلکی یا لدی کی، تو اسی طرح جواب کے اندر آ جائے گا لی یا لدیہ اربعۃ اخوہ۔ آگے انتا، تو یہاں پر جواب کے اندر اخوات ہے، تو یہاں پر اختن، تو کم اختن لکا یا لدیکا، تو جواب کے اندر آ جائے گا لدیہ، لی یا لدیہ۔ آگے الشاب اور الفتات، الشاب یہ نوجوان کو بولتے ہیں، نوجوان، ینگ، ٹین ایجر یا یوتھ، تو کم اخن للشابی یعنی نوجوان لڑکے کے کتنے بھائی ہیں، تو خمسۃ اخوہ آپ نے جواب کے اندر رہنا، تو لہو، چونکہ یہ مطلب غائب کے درجے میں، تو لہٰذا یہاں پر لہو۔ آگے پھر اسی طرح آگے الفتات، تو کم اختن للفتات، آگے جواب کے اندر آ جائے گا لہا خمس اخوات۔ آگے سلمہ طارق، تو کم اخن لسلمہ، اسی طرح کم اختن لطارق، تو پھر جواب کے اندر لہا اور لہو کے ساتھ آپ آگے ذکر کر دیں۔ آگے التدریب الحادی عشرہ، 11ویں مشق، تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو اب یہاں پر بھی سیم طریقہ کار وہی ہے کہ سوال کس انداز میں بنانا ہے، تو دونوں طرف سے آپ نے مدد لینی ہے، دائیں بائیں سے، ٹھیک ہے، تو پھر جواب کے اندر آپ نے وہ چیز ذکر کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں انتا کے ذریعے آپ نے سوال کرنا ہے، یعنی سامنے والا جو آپ کے پاس مخاطب ہے مذکر، تو کم ابنن لکا یا کم ابن لکا۔ اب یہاں پر لام کے ذریعے سوال ہے، تو یہاں پر آپ عندہ کا اور لدئی کا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جواب کے اندر یہ تینوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے لی ابن واحد، میرا ایک بیٹا ہے۔ آگے زینب سے سوال ہو رہا ہے، تو اب بیٹے کے والے سے سوال ہوگا یا بیٹی کے والے سے، تو یہ آگے سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ابنۃ واحدہ آپ نے ذکر کرنا ہے، مطلب ایک بیٹی، تو سوال بھی پھر اسی طرح ہوگا کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، تو کم ابنۃ عند زینب، زینب کی کتنی بیٹیاں ہیں، زینب کی کتنی شہزادیاں ہیں، کتنی اس کی بیٹیاں ہیں، تو جواب کے اندر آ جائے گا عندہا ابنۃ واحدہ، اس کی ایک بیٹی ہے۔ آگے آمینہ اور نبیل، تو یہاں پر بھی سیم اسی طرح سوال ہو جائے گا، سوال آپ نے کیسے دیکھنا ہے، تو وہ جو اس کے اندر سے دیکھنا ہے، کم ابنن، ٹھیک ہے، پھر آ جائے گا لہا، پھر آگے اسی طرح جواب آ جائے گا۔ نبیل کے بارے میں سوال ہوگا کم ابنتن، پھر اس کا جواب آ جائے گا لہو ابنتان۔ آگے اختو کا یعنی آپ کی بہن کے حوالے سے، یعنی تو سوال بیٹے کے حساب سے ہوگا کہ بیٹی کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ابنا تو ابنن، تو کم ابنن اندہ اختک، ٹھیک ہے، تو جواب کے اندر آ جائے گا اندہ اختی، آگے پھر وہ سوال کا جواب جو انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ آگے اخو کا یعنی آپ کے بھائی کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں میں سے کتنے ہیں، تو اب یہاں پر سوال میں کیا آئے گا، تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے سلاسو بنات، تو بنات یہ بنت کی جمع، مطلب بیٹیوں کے حوالے سے سوال ہوگا، تو کم بنتن لی اخی کا، تو جواب کے اندر آ جائے گا لی اخی سلاسو بنات۔
آگے انتی اور انتا کے ذریعے سوال ہے، تو سوال پہلے میں کیا آ جائے گا، اطفال، طفل کی جمع ہے، تو یہاں پر کم طفلن لاکی، ٹھیک ہے، یا اندکی یا لدئی کی، تو جواب میں آ جائے گا اندی اربعۃ اطفال۔ اچھا آگے انتا مذکر کی ہے، تو کم طفلات جمع مؤنث کے حساب سے جمع ہے، تو لہٰذا یہاں پر طفلتن آ جائے گا، کم طفلتن اندا کا یا لکا یا لدئی کا، تو جواب کے اندر آ جائے گا لی یا اندی یا لدیہ۔ پھر اسی طرح اربع طفلات۔ آگے عمو کا، عم کہتے ہیں چچا کو، یعنی آپ کے چچا کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے، تو خمسۃ اولاد، مطلب یہاں پر ولد کی جمع اولاد، یعنی بیٹے بچوں کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کے، تو کم والدن اندا عمی کا، یعنی آپ کے چچا کے پاس کتنے بیٹے ہیں، کتنی اولاد ہے، تو یہاں پر کہہ دیں گے عند عمی خمسۃ اولاد، یعنی میرے چچا کے 5 بچے ہیں، 5 بیٹے ہیں۔ اچھا آگے خالو کو کہتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کے اب بیٹیوں کے والے سے سوال ہے، تو کم بنتن عند خالق، یعنی آپ کے جو ماموں جان ہیں تو ان کے پاس کتنی شہزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو عند خالی 5 بنات۔ آگے سلمہ طارق کے والے سے سوال ہے، لیکن سلمہ کے لیے سوال کریں گے طفل کے لیے، کیونکہ اطفال جمع آئی ہوئی ہے، تو لہذا سوال ہوگا کم طفلن عند سلمہ یا لی سلمہ یا لدا سلمہ، تو جواب کے اندر آ جائے گا لہا 6 اطفال۔ آگے طارق کے والے سے سوال ہے، تو سوال کے اندر 6 بنات انہوں نے کہا ہوا ہے، تو لہذا یہاں پر بنت آئے گا، تو کم بنتن لطارق یا لدا طارق یا عند طارق، تو جواب کے اندر آ جائے گا لہو 6 بناتن۔